السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق حق کر کے دکھا دے اور باطل باطل کر کے دکھا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں یہ ہمارے پہ رحمت کر دے کہ ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں، ہماری سوئی ہوئی کمزور روح بیدار بھی ہو جائے اور ہمت بھی پکڑ جائے۔ ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کریج دے دے کہ ہم اپنی برائیوں کو ایکسیپٹ کر سکیں اور ان کی بہتری کے لیے سوچیں کہ اب ان سے جان چھڑا کے اور کس طریقے سے ہم نے بہتر کام کرنے ہیں۔ کیونکہ اکثر و بیشتر میری پیاری بہنوں، یہ ہمت ہی نہیں ہوتی، انسان اپنی برائیوں کو فیس ہی نہیں کر سکتا، ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا۔ جس وقت قرآن ہم پڑھتے ہیں اور کوئی کسی برائی کا ذکر آتا ہے تو ہم دوسروں میں ڈھونڈنے شروع کر جاتے ہیں، آٹومیٹکلی ہمارے دماغ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ان لوگوں کے چہرے ہمارے آنکھوں کے آگے آ جاتے ہیں جن سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت ہم اپنے آپ کو ادھر سامنے نہیں رکھتے۔ تو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو یہ دل میں خالی کر کے اپنے سامنے رکھ کے دیکھ ہی لوں کہ میرے اپنے دل کے اندر کیا چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے اللہ تیرے سوا اور کون سے الہ بٹھائے ہوئے ہیں اپنے دل کے اندر کہ میں ان کو توڑوں اور میں یہ کہوں جا الحق و زہق الباطل، حق آ گیا ہے اور باطل جا کے رہے گا۔ یہ ہمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے کہ ہم اپنے دل کے اندر کھڑے ہوئے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑیں، کیونکہ ہم خیالوں میں دوسروں کے بتوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے بتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے دل کا بت نظر نہیں آتا۔ ہم نے کس کس چیز کو اللہ کے علاوہ الہ بنایا ہوا ہے۔ اس دل کو خالی کرنا پڑے گا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو ہینڈ بیگ ہوتا ہے اس میں اتنی چیزیں ڈال دیتے ہیں آپ، پینز، پینسلز، ٹیشو پیپر، پوسٹ اٹس، یعنی ڈفرنٹ چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ کتنا گاربیج مچ گیا ہے اور روز مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں اس کو کروں۔ بکس پڑھی ہوتی ہیں، دعا کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، تو ایک دن آپ کیا کرتے ہیں، ساری کتابیں نکال اور الٹا کر دیتے ہیں اپنے بیگ کو اور ایسے جھاڑ کے اس میں سے سارا کچھ نکالتے ہیں۔ تو آپ حیران ہو جاتے کہ اللہ یہ بھی چیزیں پڑی ہوئی تھی، میں تو دیکھا ہی نہیں تھا، تبھی تو یہ اتنا بھاری ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارے دلوں کا بھی حال ہے، ہم چیزیں ڈالتے جاتے ہیں اور بھولتے جاتے ہیں اور دل کے کونے خدروں میں ڈھیر چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور جو ہماری روح ہے نا وہ بوجھل ہوئی ہے، دل بوجھل ہوا ہے فضول چیزوں کی وجہ سے۔ تو ایک دن اس کو الٹا کر جھاڑنا ہی پڑے گا۔ جب تک جھاڑیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اندر کے کونے خدروں چھوٹی پاکٹس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی، کس پین کی انک نکل کے پھیل چکی ہے اور کون سے کینڈی جو ہے وہ پرانے زمانے کی ہو چکی ہے۔ تو جب ہم دل کو کھولیں گے نا اور اس کو اپنے سامنے ایک پلیٹ میں رکھیں گے تو تب ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا کیا چیز گاربیج ہے، پھینکنے والی ہے، فضول ہے، یوز لیس ہے، وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، اور کون سی چیز چنی ہوئی چیزیں ہلکی پھلکی کر کے اپنے آپ کو سجائیں۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی میں ایسے کون سے کام ہیں۔ میں لوگوں کو تو دیکھتی ہوں بھئی جو شراب پی رہا، میں کہتی ہوں اوئے ہوئے ہوئے یہ تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور میں خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ میرا سر نہ ڈھکنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کی پکڑ تو اس کبیرہ گناہ پہ ہوگی، لیکن میں اس وقت کون سا کبیرہ گناہ کر رہی ہوں۔ یہودیوں کی بات آتی ہے نا، جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، اللہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے غضب کیا. اور ان کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جن کے پاس علم تھا، جن کو پتہ تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، ہر روز اپنے گناہ پر اصرار کرنے والے، اللہ کا حکم جاننے کے باوجود انکار کرنے والے، چاہے وہ کس طرح کا عملی انکار، منہ سے انکار، عمل کا انکار. اب ان کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے گناہ کبیر، اللہ ان کا راستہ نہ دکھا، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سر ڈھکنا ہے، پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود میں انوالو نہیں ہونا، پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چاہے بچے سے بھی بولا جائے نہیں بولنا، بس کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ چھوٹے بڑے سب جھوٹ چھوڑنے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کے دل نہیں توڑنے. اللہ کے بہت سارے حکم ہمیں بھی پتہ ہیں، اور ہم ہر روز وہ جاننے کے باوجود اپنے گناہوں پر اصرار کر رہے ہیں. اور جب گناہ کبیرہ کی بات آتی ہے تو لوگوں کی تصویریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. تو یہ میرے خیال میں وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھیں اور وہ جو اللہ کے حکم ہیں ان کے حساب سے دیکھیں کہ میری ذات میچ کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ نہیں. کیا میرا اندر کا الہ، چاہے وہ فیشن کا ہے، چاہے وہ سوسائٹی کا ہے، چاہے وہ میری جاب کا الہ ہے، چاہے میرے پیسے کا الہ ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. میں لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اگر اپنا حال حلیہ ویسا کرتی ہوں تو ان لوگوں نے میری قبر میں نہیں جانا، یہ لوگ میرا الہ نہیں ہے، یہ مجھے بچا نہیں سکیں گے. کبھی آپ نے دیکھا نا کوئی بت کی پوجا کر رہا ہوتا ہے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ بت اگر اس کو ٹھوکر لگائے نا تو یہ بت خود اٹھ کے اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. ہم بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بت کو آپ ٹھوکر لگائیں، اس کو پھینکیں، اس کو کہیں سٹور میں ڈال دیں، وہ آپ کو اٹھ کے نہیں کہے گا کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو اور خبردار میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر. بالکل اسی طرح فیشن کا بت، سوسائٹی کا بت، دولت کا بت، جو بھی بت آپ دیکھ لینا ان کو بھی آپ ٹھوکر لگائیں گے نا، they won't be able to harm you. نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا کچھ، کیونکہ ہمارا ایک ہی رب ہے، ایک ہی الہ ہے، وہ بچائے گا آپ کو. آپ ایک دفعہ ہمت تو کر کے دیکھیں، ایک دفعہ اپنے اس فالس ڈیٹی کی ورشپ کرنا تو چھوڑیں. آپ اس کو ٹھوکر لگا کے دیکھیں. آپ جو بھی اللہ کے علاوہ جس کو بھی اہمیت دی ہوئی ہے نا اپنی زندگی میں، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں جس کو کھڑا کیا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور وہ آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے، ان سب بتوں کو توڑ کر دیکھیں. وہ اس لکڑی یا پتھر کے بت سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ بالکل ویسے ہی ہیں، اور وہ آپ کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں. آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ہمت تو کرنی پڑے گی. جن لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹا بڑا ہر طرح کا، آج سے کہتے ہیں کہ یہ بت میری زندگی سے ختم، اس کو میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گی اور میں سچ بولوں گی. سچ میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا. جن لوگوں نے سوسائٹی سے ڈر کر اپنا سر نہیں ڈھکا، وہ کہیں اس بت کو آج میں توڑتی ہوں. وہ جنہوں نے ان لوگوں نے تو میرے ساتھ قبر میں جانا کوئی نہیں، اور ان کو میں راضی کرتی رہوں، اللہ کے مقابلے میں ان کو راضی کروں، یہ اس قابل ہے. یہ لکڑی اور پتھر کا بت ہے، میں ان کو ٹھوکر لگاؤں گی تو یہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. میں اللہ کی بات مانوں گی. اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی عزت سے نوازتا ہے، کیسے آپ کے آس پاس سے وہ لوگ چھٹ جاتے ہیں جلدی سے جو آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں، لیکن آپ کے دوست کی روپ میں ہیں آپ کے آس پاس میں، اور آپ کو اس راستے میں شاباشی دیتے رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھاتے رہتے ہیں. جیسے ہی آپ نے ایک بت کو توڑا تو سب کے سب، وہ ہوتا ہے نا جو ایک کو مارے تو وہ سب ٹک 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 کر کے گرتی جاتی.
باقی سارے الہ زندگی سے نکل جائیں گے. جو سود میں انوالوڈ ہے دینے یا لینے میں، وہ ایک دفعہ جھٹکا لگا کے دیکھے اور دیکھے کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری دولتیں ہیں، ساری برکتیں ہیں، سارے گھر جن کی تمنا ہم کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے ان گھروں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج ہم اس کو ٹھوکر لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں محتاجی میں نہیں لے جانے دے گا. اللہ کبھی ہمیں محتاج نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ہم کو اس سے بھی بہتر گھر دے دے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اس بت کو ایک لات مارنی ہی پڑے گی، ایک جھٹکا دینا ہی پڑے گا اور توڑنا ہی پڑے گا. کبھی میں امیجن کرتی ہوں یا اللہ کہ قریش کو کتنی چاہت تھی اور ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا نا کہ تم غریبی سے ڈرتے ہو کہ اگر ہم نے یہ بت توڑ دیے تو بزنس کیسے آئے گا، لوگ کدھر آئیں گے، کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب بتوں کو توڑا تھا اور دیکھیں کہ اس جگہ کی برکت اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی. کوئی قائم نہیں، اس بتوں کی وجہ سے تو نہیں تھی برکت، بزنس ان بتوں کی وجہ سے تو نہیں آتا تھا، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی برکت دی کہ آج آپ اس جگہ پر جائیں تو دنیا کی ہر چیز جو آپ امیجن کر سکتے ہیں، جو آپ کو اچانک ضرورت پڑ جائے، وہ آپ کو مل جاتی ہے. ملینز آف پیپل جاتے ہیں اور ایک وقت میں کھانے کے بندوبست ہو جاتے ہیں اور ڈھیر کھانے ملتے ہیں. تو کیا ہوا؟ وہ بت تھے جن کی وجہ سے وہ سب لوگ آتے تھے؟ نہیں، اللہ کی محبت میں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ برکتیں تھیں، یہ رحمتیں تھیں. تو اپنی زندگی میں اس رمضان کے جاتے جاتے ایک یہ کام کر لیں، ان الہوں کو دیکھیں پہلے کہ ہیں کہ اتنے، کس چیز کا ہے، کہاں کونے خدرے میں بیٹھا ہوا ہے. اور میں اس کو فیس بھی نہیں کرنا چاہتی، I'm scared to face these deities that are sitting in my heart and I'm giving them کون سی جگہ دے رہی ہوں اللہ کے مقابلے میں. ان کو پکڑ کے رکھا ہوا میں نے، آج ان کو توڑ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہر بندہ، جب میں آپ سے یہ باتیں کہہ رہی ہوتی ہوں نا تو میں سب سے پہلے یہ بات اپنے آپ کو کہتی ہوں. اور اب ہم سب ایک وہ کہتے ہیں نا کشتی کے سوار ہیں. کوئی بھی پاک باز نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو جب تک کہ مر کے اور کلمے کے ساتھ مر کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو نہ ہو جائے. ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کون بتا کتنے پانی میں. ہاں، ایک دوسرے کو ہم تذکیر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکتے ہیں. آپ مجھے یاد دہانی کرا سکتے ہیں، میں آپ کو یاد دہانی کرا سکتی ہوں. اور پھر ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور ہم کہتے ہیں یہ محبت کے مارے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اللہ کی خاطر، اس لیے بتا رہی ہوں. میں آپ کو جج نہیں کر سکتی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کون سا عمل، میرے اعمال بہت سارے اعمال پہ بھاری ہے اور آپ کا اللہ کی نظر میں کیا درجہ ہے. میں جج نہیں کر سکتی. میں آپ کو محبت سے نصیحت کر سکتی ہوں، آپ مجھے نصیحت کر سکتے ہیں. ہم صرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پچھلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں کہ انہوں نے ہر ایک کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ بھئی یہ کر رہے ہیں، دیٹ از دیئر پرسنل میٹر، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، جسٹ مائنڈ یور اون بزنس. ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ گھر میں اپنے بچہ جو ہے وہ اگر کوئی ڈینجرس کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی کینٹ جج یو اینڈ آئی لیٹ یو ڈو وٹ ایور یو. نو، آپ کہتے ہیں میں تم سے پیار کرتی ہوں اس لیے میں تمہیں روکوں گی، یہ کام نہیں کرو، اس سے تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے. وہ چاہے کتنا بچہ برا مناتا ہے، آپ کہتی ہو آئی ڈونٹ ایون کیئر کہ برا منا رہا ہے یا نہیں منا رہا، میں نے اس کو نقصان سے بچانا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس وقت نہیں سمجھ آ رہی، لیکن میں اس کی ڈانٹ، اس کا بیک لیش سب کچھ سہوں گی، لیکن میں اس کو نقصان سے بچاؤں گی. تو بس یہی فیلنگ ہوتی ہے. الدین النصیحہ، دین، ریلیجن از پیورلی سنسیرٹی. دین دوسرے کی ہمدردی ہے، خالص ہمدردی.
ہم کبھی بھی دین میں بھی سیلفش نہیں ہو سکتے کہ بھئی میں تو نمازیں پڑھ رہی ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہوں، باقی جائیں نعوذ باللہ جدھر مرضی، مجھے کیا پرواہ، جدھر مرضی آ جاتے. نہیں، ہم پرواہ کریں گے کیونکہ اللہ نے ہمیں سیلفش بنایا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوسروں کی بھی کیئر کرو. کوئی کسی کو میری پیاری بہنوں جج نہیں کر سکتا اور کوئی کرے گا بھی نہیں، لیکن دوسرے کو اچھی بات بتانا اور برائی سے روکنا اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا، یہ ایک مسلمان کا فرض ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دے ہر اس محبت سے جو اللہ کے سوا کسی اور چیز سے ہم نے باندھی ہوئی ہے. یہ ہمارے دلوں کی صفائی کر دے اللہ تعالیٰ، اور اس دل میں صرف اور صرف اپنی محبت، اپنے دین کی، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس دل میں رہنے دے، اور ہمارے دماغ ہر اس چیز کے بارے میں پازیٹیو طریقے سے سوچیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بہترین دوست ہے. وہ ہمیں بہترین راستہ دکھائے گا، اور شیطان ہمارا بدترین دشمن ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کے لیے چیزوں کو خوشنما بنا کے دکھائے گا، ڈرائے گا ہمیں، بتوں سے ڈرائے گا، لکڑی اور پتھر کے اور دل کے بتوں سے ڈرائے گا کہ تم نے ان کی بات نہ مانی تو تمہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہم نے ان سب بتوں کو توڑ کر صرف ایک رب کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بات ماننی ہے، کیونکہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری نجات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہم اہد قلبی، اللہم اہد قلبی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ صدری. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کو ہدایت دے دے، میری زبان کو سیدھا کر دے، اور میرے سینے کی سختی کو دور کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.